بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امجد ملک ہے. میں یہاں سلیسٹر ہوں سپریم کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کا, اور راچڈل سے پریکٹس کر رہا ہوں. میں غالباً 2 سال سے زیادہ عرصہ پاکستان میں او پی ایف کے بورڈ آف گورنر کا چیرمین رہا ہوں. میرا تقریباً لا آفس یہاں تارکین وطن کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, اور آج کل موجودہ حکومت کے آنے کے بعد تارکین وطن کی بہت زیادہ ان سے توقعات تھی. ان کے چیدہ مسائل میں یہی کہوں گا کہ یہاں 10 لاکھ پاکستانی ہیں. ان میں بہت زیادہ لوگ جو پہلے 60s کے عشرے میں یہاں آئے وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں, پاکستان میں اپنی ریٹائرمنٹ گزارنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اپنی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ان کی جائیداد سیکیور ہو. وہ چاہتے ہیں ان کی نئی نسل پاکستان جائے, پاکستان سے روشناس ہو, پاکستان میں ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک جانے کے معاملات, اور پھر وہاں پہ جو جانے کے لیے جو سفری دستاویزات ہیں جیسے نادرا کارڈ, نائکو, پی او سی یا دوسرے جو شناختی دستاویزات ہیں, ان میں وہ آسانیاں چاہتے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر جو معاملات ہیں اس کے اوپر وہ کافی شاکی ہیں کہ ان کا سامان کا کھلوانا, گرین چینل کی عدم دستیابی, یا اگر وہ یہ نئی جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے کہ 2 فون لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو قطار میں کھڑے ہونا پڑے گا یا رجسٹر کروانا پڑے گا. تو یہ ایک نئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے کسٹمز یا دوسرے حکام کو سامان کھولنے کا موقع ملے گا, اور سامان کھولنے کے اوپر ہی بہت زیادہ لوگوں کی, کسٹمرز کی وہاں پہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور شکایات بنتی ہیں, اور خطرہ رہتا ہے کہ کہیں لوگ جو ہیں اس سے متنفر نہ ہوں. بہت زیادہ لوگ اس بات سے بھی شاکی ہیں کہ جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کو جائیداد کے مسئلوں میں گھیر لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جعلی کیسز بنا دیے جاتے ہیں. جعلی کیسز بنانا تو ایک مسئلہ ہے, لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ نے کافی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک ڈبہ سپریم کورٹ میں ہے, ایک ہائی کورٹ میں ہے, ایک پنجاب میں او پی سی ہے, ایک او پی ایف میں کمپلینٹ سیل ہے, ایک پرائم منسٹر میں کمپلینٹ سیل ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ داد رسی کا عمل اتنا تیز ہو کہ کم از کم جو عدالتی معاملہ ہے سٹے آرڈر کم از کم 72 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو, اور 3 پیشیوں میں 6 مہینے میں کیس کا فیصلہ ہو. اسپیشلی اگر پاور آف اٹرنی, انہیریٹنس یا جائیداد کا کوئی معاملہ ہے یا قبضے کا کوئی معاملہ ہے, تو وہ جج ایک ڈسٹرکٹ میں ایک جج سنے اور کوئی بھی اس کو ڈپلیکیٹ نہ کر سکے, دوسرے ڈسٹرکٹ میں لے جا کے کیس نہ چلوا سکے. پھر امیج کا بڑا مسئلہ ہے. پاکستان سے آنے والی جو پہلی نسل ہے ان کی اب دوسری تیسری نسل یہاں ہے, وہ پاکستان کے امیج کے بارے میں بڑا فکر مند رہتے ہیں. ہم جو خبروں میں سنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ پاکستان ہے. پاکستان میں جائیں تو ایک ترقی یافتہ ہے, ایک بہت ہی خوبصورت ملک موجود ہوتا ہے, لیکن جب ہم خبروں میں دہشت گردی, انتہا پسندی کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا دل متنفر ہوتا ہے. تو جو پورٹ آف انٹری کے جو جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کریں, اور جاتے وقت بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ دوبارہ آئیں. کیونکہ ٹورزم انڈسٹری اور ریمیٹنسز, ٹورزم انڈسٹری پاکستان کی فلائٹس کو ہمیشہ مصروف رکھتی ہے, نادرا اینڈ پاسپورٹ کے محکمے کو ریونیو دیتی ہے, اور ریمیٹنس جو پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں پاکستانی, اس کی وجہ سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر ملتے ہیں, جس کی وجہ سے اکانومی بوسٹ ہوتی ہے اور جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ میں وہ پورا ہوتا ہے. تو جو دینے والے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے خیر مقدم ہونا چاہیے. اور جو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں فیصلہ دیا ہے کہ جو دوہری شہریت رکھتے ہیں وہ خدا نخواستہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دوہری شہریت کے لوگ اگر پارلیمان میں نہیں جاتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کو لیبل کریں گے کہ کوئی قابل بھروسہ نہیں ہے یا گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتے, تو یہ ان کا دل توڑنے والی بات. ایک ایسی کمیونٹی جو پاکستان میں پیسے بھیجتی ہے, آپ ان کو یہ کہیں یہ قابل بھروسہ نہیں ہے, جبکہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہی قانون کے مطابق ہے. آپ کا برطانیہ کے ساتھ معاہدہ ہے, قانون ہے, تو دوہری شہریت رکھتے ہیں. اگر قانون نہ ہو تو ہم دوہری شہریت نہ رکھیں. تو اگر آپ ایسا رکھنا چاہتے ہیں تو انڈیا کی طرز پہ آپ ان معاہدات سے اپنے آپ کو دستبردار کروا لیں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ دوہری شہریت رکھیں گے تو پاکستان ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا. پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سرمایہ کا تحفظ ہو. اگر آپ وہاں پہ 1 لاکھ پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا 1 لاکھ پاؤنڈ اسی شکل میں اسی طرز میں واپس ملے. یہ نہ ہو کہ جس کے ساتھ ساجھا داری ہے اس کے ساتھ سول کورٹوں میں دھکے کھاتے پھریں, یا جو سامان لیا ہے یا دیا ہے اس کے اوپر لٹیگیشن اتنی لمبی ہے تو کمرشل کورٹس یا ایسے کورٹس جو 6 مہینوں میں فیصلہ کریں,
جو کانٹریکٹ یہاں ہو یا وہاں ہو، دادرسی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ گریونسز کا بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو لوگوں کی شکایات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد لوگ یہاں مغرب کے سٹائل میں چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ او پی سی پنجاب ایک اچھا ایک انیشیٹو ہے، او پی ایف میں بھی کمپلینٹ سیل ہے، آزاد کشمیر بھی کمپلینٹ سیل بنا رہا ہے، لیکن یہ یونیفائڈ ہونا چاہیے۔ اب موجودہ زمان دنیا ایپل فون کے ذریعے چل رہی ہے، تو آپ کو ایسا ایک یونیفائڈ کمپلینٹ سسٹم بنانا چاہیے جس سے لوگوں کی داد رسی ہو۔ پاکستانی، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایسے وہ تمام انیشیٹوز لے گی جس سے لوگوں کی داد رسی ہو سکے، جس سے پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر ہو سکے، جس میں سرمایہ کاری کا فروغ ہو، جس میں ان لوگوں کے اوپر بھی ان کو اس طریقے سے آنر کیا جائے جس کے یہ مستحق ہے۔ پاکستان زندہ باد۔